بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مطالعہ کر کے آیا کرو، ہر فرد سمجھے کہ شاید میری باری آئے تاکہ بے عزتی نہ ہو پھر تمہاری۔ ابھی سے تم رواں ہو گئے اور سیکھ دی عبارت تو فرسک ہو گے آگے، ورنہ ہمیشہ ہی پٹتے رہو گے، بے عزت ہوتے رہو گے، سر جھکا کے بیٹھے رہو گے اور کہو کہ چلو یہ مشکل سانس بھی گزر جائے گی، کوئی بات نہیں۔ نفس جو کمینہ ہے وہ تسلی دیتا رہے گا، نفس کمینہ کمزور جو ہے، ان نفس لامارۃ بالسوء، کوئی بات نہیں، پٹے ہو تھوڑی سی اور ذرا پٹائی برداشت کر لو، سنا ہے ہمیشہ دو چار باتیں اور سن لو، تم ہو ہی سننے والے، اور ابھی سے سیکھ لی تو پھر یہ ہے کہ بے عزتی سے بچو گے۔ بے عزتی مستقل فطرت نہیں بنے گی، بے عزتی عادت بن جائے تو کس قدر کمزوری ہے انسان اور کتنی ذلت ہے کہ وہ بے عزتی کو اپنے لیے اپنا نصیبہ کرا دے، اسی سے مصالحت کر لے اور بیٹھ جائے خاموش۔ تو فرماتے ہیں الحقیقہ والمجاز، یہ عنوان ہے، والقسم الثالث فی وجوہ استعمال ذلك النظم وجریانی فی باب البیان، باب بیان میں کس طرح فرمایا نظم کو تم چلاؤ گے اور استعمال کرو گے۔ باب بیان میں بیان کرو گے، تقریر فرماؤ گے، تقریر دل پذیر کرو گے، واضح لانظیر کرو گے اور خطیب بے لگام بنو گے، بلند بانگ بنو گے یا بے لگام بنو گے؟ اچھا، تو اس وقت تم بیان چھوڑو گے، کیا کرو گے؟ نشر کرو گے یا چھوڑو گے؟ تو بہرحال جب بیان کرو گے، بیان میں فصاحت اور بلاغت، بیان میں حقائق اور حقائق میں منتشر قسم کے دقائق اور مجاز، یہ سارے استعارات، تشبیہات، یہ آپ بیان کرو گے، یہ کلام جامع کہلائے گا اور بیان فصیح کہلائے گا۔ تو کہتے ہیں اس نظم کو جب جاری کرو گے، اجرا میں لاؤ گے، استعمال میں لاؤ گے، جریانی کے معنی فی استعمال ہی، یہ حکیم والے جو بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے جناب جریان والے ادھر متوجہ ہوں، چوری کیپسول لے لیں ہم سے، تو یہ فقہی جریان کیا ہے؟ فقہی جریان، جس کے معنی آتے ہیں جاری و ساری ہونے کے اور چلنے کے اور استعمال کرنے کے، فی باب البیان، تو یہ فقہا سے سیکھو گے، فرمایا بمانے چلنے کے، چال اختیار کرنے کے، سیکھنے کے، اور یہ چار قسمیں بن جاتی ہیں، الحقیقہ والمجاز والصریح والکنایہ۔ فالحقیقہ اسم لکل لفظ نرید بہ ما وضع لہ، حقیقہ حق سے ہے اور حقیقت حق سچائی سے ہے، اور سچائی کے معنی جو مراد ہے صحیح معنوں میں وہی لفظ میں، اور قلب کی اور ظاہر کی زبان میں کوئی دوئی نہیں ہے، کوئی فاصلہ نہیں، تو یہ حقیقت ہے، حقانیت ہے، سچائی ہے، درستی ہے، راستی ہے۔ تو حقیقت کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ یہ ہر وہ لفظ ہے کہ جب بولا جائے تو اس سے اپنا معنی موضوع لہو ہی مراد لیا جائے۔ ارید بھی مجہول کا صیغہ ہے، اریدو نہیں، ارادہ یرید، ارادہ افعال سے ہے، تو افعال سے فرمایا اس کا جو آئے گا اس طریقے سے مجہول، ارید بھی ما وضع لہ، معنی موضوع لہو اپنا بالا، حقیقی بالا جس کے لیے یہ لفظ پیدا کیا گیا ہے، روز اول سے لفظ تراشا گیا ہے اور بنایا گیا ہے، تو اسی معنی کو یہ گویا کہ ظاہر کرتا ہے، کسی اور معنی سے اس کا تعلق ہی نہیں بنا ہے۔ جس معنی کے لیے روز اول سے لفظ کی یہ قمیص تراشی گئی ہے، تو یہ قمیص لفظ یا قبائل لفظ یہ اسی معنی سے ہی متعلق ہے، اور رشتہ انسلاک کا اسی معنی حقیقیہ سے ہی اس نے استوار رکھا ہے، اور کسی سے اس نے باطنی معنوی حقیقت کا یا حقیقت سے بعید کا اور سچی یا جھوٹی یا بین بین والی، آدھی سچی آدھی جھوٹی والی کوئی نسبت نہیں رکھی۔ اس کو کیا بولیں گے؟
یہ ہے حقیقت. معنی موضوع لہو یعنی معنی مولود لہو کہہ سکتے ہو، جس کے لیے یہ لفظ بنایا گیا ہے تو اسی معنی کے ساتھ ہی منسلک اور متعلق ہے اور پکا جڑا ہوا ہے. اس معنی کو چھوڑ کر کسی اور معنی سے اس نے کبھی کوئی تعلق اور دوستی نہ سطحی اور نہ عارضی اور نہ گہری اور واقعی کوئی نہیں بنائے. آگے تفصیل سے بتاتے ہیں والمجاز اسم لکل لفظ ارید به غیر ما وضع له لاتصال بینهما معنی. جناب دیکھو، اور مجاز یعنی مجاز اپنا حقیقی معنی چھوڑ کر لفظ سے کوئی دوسرا معنی مراد لیا جائے، یہ اس لیے کہ لفظ نے بہرحال کوئی نہ کوئی دوستی کر رکھی ہے اس معنی سے لاتصال بینہما. کوئی نہ کوئی جوڑ بنایا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی انسلاک قائم کیا ہوا ہے اور کوئی نہ کوئی دوستی اور تعلق بہرحال قائم کیا ہوا ہے. اس نے کوئی نہ کوئی رشتہ بہرحال اس نے استوار کیا ہوا ہے لاتصال بینہما. اور پھر آگے وہ استعارے کی مختلف قسمیں بن جاتی. کون سا رشتہ ہے؟ تو استعارات کی قسمیں اپنی جگہ پہ آتی ہیں، آپ پڑھ بھی چکے ہیں پھر بھی آگے. یہ وہ سارے رشتے ہیں جو رشتہ داری لوگ بناتے ہیں. کما فی تسمیت الشجاع اسدن والبلید حمارا، جیسے کسی شجاع کو مولوی شجاع نے عبارت پڑھی تو یہ مولوی صادق شجاع ٹھہرا. مولوی محمد صادق شجاع اس کا لقب ٹھہرا اس لیے کہ اس نے بہت جرأت سے غلط عبارت پڑھی. بہت جرأت کے ساتھ، صحیح پہ جرأت نہیں غلط پہ جرأت کی اور پڑھی بہرحال. تو اس لیے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ محمد صادق شجاع ہے. کیا ہے؟ شجاع ہے. لقب ٹھہرا آج سے لکھے گا اپنے ساتھ محمد صادق شجاع. معروف شجاع ہے. اور کیا شجاعت دکھلائی تھی اسے؟ یہ شجاعت دکھلائی تھی کہ اس نے غلط عبارت پڑھی تھی اور بڑی ہی جرأت سے پڑھی تھی. تو اس لیے شجاع ٹھہرا. پھر یہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب یہ اور شجاعتیں دکھلاوے گا اور بہادری دکھلاوے گا، رنگ برنگ کی بہادری دکھلاوے گا علاقے میں، محلے میں، تو پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے صادق کہنا کم کر دیا اور شجاع ہی کہنے لگے. او صاحب شجاع، صاحب شجاع. پھر آگے کسی نے کہا شجاع شجاع کیا کہتے ہو؟ اصلی شجاع تو اسد ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ اصلی شجاع تو اسد ہوتا ہے، شیر ہوتا ہے، ببر شیر یا گھبر شیر. بہرحال تو اس لیے اب اس کو کہنے لگے محمد صادق اسد خان. یہ اس کا لقب ٹھہرا. تسمیت شجاع اسد ہے. بار بار بہادری دکھلاوی، اگرچہ وہ بہادری کے کام نہیں تھے، رونے کے کام سے، لیکن بہادری دکھلائی اس نے وہاں. تو اس کو کیا کہیں گے؟ عجیب و غریب قسم کی بہادری، قابل حیرت بہادری. بہادری دکھلائی بہرحال اس نے. جب دکھلائی اس نے تو لوگ کہنے لگے ایسا بہادر تو جناب وہ شیر ہی ہوتا ہے. اگرچہ اس کی دم نہیں ہے لیکن بہرحال یہ کہ شیر ہی ہے. یہ شیر ہے بالکل جناب. اسد کہنے لگے لوگ اس کو، اور اسد میاں سے ہی پھر یہ مشہور ہو گئے. صادق نام وہ مفقود ہو گیا. بہادری اور شجاعت اس کی ایسی پہچان ٹھہری. پھر کیا کہنے لگے لوگ اس کو؟ پھر اس کو اسد کہنے لگے. کیوں جناب؟ تو اسد کیسے بن گیا؟ کوئی کہہ سکتا ہے اس کا ساتھی جناب نہ تو اس کے جو ہے نا پائے چار ہیں، دو پایا ہے ماشاءاللہ، جو پایا بن کے نہیں آیا چل کے، دو پایوں سے، دو پہیوں سے چل کے آیا، چلا کے آیا اپنی گاڑی. تو یہ کیسے پھر آپ کہتے جناب یہ اسد بن گیا؟ نہ اسد کی طرح اس کے گویا کہ بڑی بڑی خطرناک مونچھیں، اور نہ یہ اسد کی طرح دھاڑتا ہے، نہ اس کے انیاب جو ہیں وہ نوکیلے انیاب باہر کو نکلے ہوئے شیر کی طرح، ایسا بھی نہیں. انیاب نوکیلے. نہ اس نے آج تک کسی کو چیرا ہے، پھاڑا ہے،
چیرتا پھاڑتا ہے تو روٹی کو چیرتا پھاڑتا ہے، اور نرم والی بوٹی ہوتی ہے قورمے میں، نہاری میں، تو اس پہ بہرحال یہ جھپٹ پڑتا ہے شیر بن کر. اسد ہے اس لحاظ سے، اور نہ اس کے کان جو ویسے ہیں، اور نہیں دھاڑتے غراتا ہے اس کی طرح، اور نہ اس کی اتنی تقریباً جو ہے وہ 1.25 گز والی دم بھی اس کی نہیں ہے. تو کیسے اس کو کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ اسد ہے؟ تو کہتے ہیں رشتہ استوار ہو گیا اس کا، اس اسدیت کے معنی سے اس کا رشتہ استوار ہو گیا، تو اس لیے مجازن اس کو کہا جا رہا ہے. کام ویسے کرنے لگا، والبلید ہمارا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے احمق الذی، بلید. تو بلید کے معنی بے وقوف، احمق الذی جسے کہتے ہیں محاورے میں. بلید الگ ہے، پلید الگ ہے. تو یہ وہ نہیں فرمایا، بلید کے معنی احمق الذی محاورت میں کہا جاتا ہے، بے وقوف. تو اس کو غصے میں آ کے کوئی بڑا اس کا والدین میں سے، بڑوں میں سے، اس کی بار بار کی احمقانہ حمارانہ حرکتیں دیکھ کر وہ اس کو کہتے ہیں جناب یہ تو حماری ہو گئے ٹاپو، آج سے اس کو حماری کہو. تو اب وہ واقعی حمار نہیں بنا جناب کہ آپ دیکھو تو اس کے کان ناپنا شروع کر رہے دراز گوش ہو گئے یا نہیں. اس لیے اس کی پہچان دراز گوش ہیں، بڑے بڑے اسپیکروں کی طرح اس کے گوش ہوتے ہیں، وہ گھومتے ہیں جس طرح چاہتا ہے گھماتا ہے، وہ گھماتا ہے یا نہیں. تو یہ دراز گوش اس لیے کہلاتا ہے کہ گوشت کے جو ہے اس کے اسپیکر وہ نمایاں ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہوتے ہیں. اور اصلاً اس کا خاندانی نام کیا ہے؟ خاندانی نام اس کا ماں باپ نے کیا نام رکھا ہے؟ اس کا حمار کا کیا نام رکھا ہے؟ صبر کر بتائے گا، مولوی بلوچ بتائے گا، سوچ رہا ہے کہ کہاں لی مارکیٹ میں اس نے دیکھا، ملاقات کی اس سے. کہاں ملاقات ہوئی جناب؟ دراز گوش سے کہاں ملاقات ہوئی؟ نہیں بتاتا، نہیں جانتے دراز گوش، جانتے ہو تو پھر حقیقی نام بتاؤ اس کا. یہ تو اس کا احترام والا نام ہے. جب مقام احترام پہ آتا ہے، کسی صحابی نے سواری کی، کسی نبی نے سواری کی، تو اس طریقے سے اس وقت دراز گوش بولا جاتا ہے. اور اپنا اس کا جو فطری نام ہے وہ تو دوسرا ہے جس سے وہ بہت زیادہ بدنام ہے یا مشہور ہے، یا نیک نام ہے اس سے. وہ کیا ہے؟ نہیں تجویز سے بولو گے تو صحیح بتائے گا، غلط نہیں بولنا. تو نام آ جائے گا، پھر لات مارنے کے لیے آ جائے گا. یہ مولوی بتائے گا کیا نام ہے. وقت کیوں ضائع کرتے؟ کہ کوئی سوچنے کی بات ہے، یا المنجر میں جا کے دیکھو گے؟ بتا جلدی کر. بول مولوی. نام تجویز سے ادا کرتا ہے نہیں سر، میں اس لیے یہ ہچکچا رہا ہے، پتا نہیں بولتا ہے اس لیے نہیں. بولو کیا نام دو گے اس کو؟ یہ عجیب بات ہے. نام بولتے ہوئے اس کا تو خود نہیں شرماتا، وہ جو ہوتا ہے دراز گوش جس کے تو تم شرما اس کا نام لیتے. وہ جب تجھے دیکھتا ہے ملاقات کے لیے چیختا ہے، ہاں ہوں کرتا ہے، کچرے کے ڈھیر پہ بلاتا ہے تجھے. کیا نام دیتے ہیں اس وقت؟ خیر تو بارے فارسی میں بولتے، اردو میں کیا بولتے ہیں؟ نہیں یہ مولوی بلوچ بتائے گا کیا بولتے ہیں. بولنے میں کوئی دقت ہو رہی ہے. نہیں فارسی کہیں بولتے، اردو میں بتاؤ. اصلا اس کا ماں باپ نے کیا نام رکھا؟ خاندانی نام کیا ہے اس کا؟ یہ کئی لغات اس میں بنائیں گے، اس لیے پوچھ رہا ہوں.
یہ کہیں کہ اس میں بھی 17 کئی قراءت ہیں. والبلید حمارا، حمار کہا جاتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ واقعتاً یہ چوپایا حمار بن جائے، لیکن صفات کی وجہ سے، عادات کی وجہ سے اور اعمال کی وجہ سے انسان جو ہے بڑے اچھے اچھے ناموں سے بھی موسوم ہو جاتا ہے اور بڑے کچے قسم کے اور اچھے ناموں سے بھی موسوم ہو جاتا ہے جب کردار اس کو گراتا ہے. تو اس لیے فرمایا من بتا بھی عمل لم یسری بھی نسبہ، کردار ہی اٹھاتا ہے، کردار ہی گاڑتا ہے زمین میں. قد افلح من زکاہا، بلند کیا، وقد خاب من دساہا، اور کردار ہی گاڑتا ہے انسان کو زمین میں، اور کردار ہی اوج کمال اور اوج سریا عطا کرواتا ہے، اور بڑی بڑی معراجیں وہ طے کرواتا ہے، تمام تر طرح کی معراجیں اور میادین عروج. اس لیے کوئی باوجود کہ انسان ہے لیکن وہ شیر کہلاتا ہے اور اس کو اچھے اچھے القاب دیے جاتے ہیں، اور کوئی ایسا کردار کی وجہ سے وہ درازگوش بن جاتا ہے. درازگوش بھی نہیں کہتے ہیں بلکہ اس کو خرمست کہتے ہیں. درازگوش تو اس کا وہ نام ہے جو خاص کتابی نام ہے اور خاص نبی اور رسول نے استعمال کیا اور سواری فرمائی اس وقت. اور ذاتن کا مافی تسمیت المطر سماعا، یہ تو معنوی اوصاف و عادات کی وجہ سے اس نسبت سے نام پڑ جاتا ہے مجازی طور. کبھی یہ کہ معنوی طور پہ ایسی کوئی مناسبت نہیں ہوتی لیکن ظاہری سوری طور پہ ہوتی. کیا ہے؟ سوری طور پہ ہوتی ہے. ایک نے حاشیہ لکھا ہے، یہاں پہ حاشیہ لکھنے میں ماہر ہوتے ہیں، کتاب کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں. تو ذاتن کو صورتن لکھا ہے، صورتن کو سین کے ساتھ لکھا ہے، ایسا قابل آدمی. سوری مشابہت، صورت والی مشابہت اس کو سین کے ساتھ لکھا ہے جہاں، لیکن لکھنا ضروری تھا تاکہ اپنی قابلیت کا نشان چھوڑ دے. قریب ہے ظاہر، آگے حمار ہے، اوپر یہ ہے قریب قریب میں. تو اس لیے کہتے ہیں اور ذاتن، ذاتن کے معنی صورتن. تو اتنی زندگی گزر گئی ظاہر ہے، یہ 20 سال تک پہنچ جائے، 22 سال تک خامی سامنے ٹاپو آ گیا، 4 درجے ٹاپ کے. ٹھیک ہے ٹاپتا ہوا درازگوش ابھی تک، لیکن اس کو پتہ نہیں چلا کہ یہ صورتن سین کے ساتھ ہے یا سواد کے ساتھ. اور ذاتن یعنی ظاہری طور پہ ہیئت اور حالت سوریہ کی مناسبت سے اس کو نام دیا جاتا ہے. کما فی تسمیت المطر سماء، جیسے مطر کو سما سے تعبیر کیا جاتا ہے، یا جیسے کہ بادلوں کے بارے میں سما کا لفظ آتا ہے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، تو جانب سما کی وجہ سے کل ما علیکہ وہ سما، سما اسم کے معنی آتے ہیں بلند ہونے. تو اس لیے حالانکہ بارش کہاں سے آتی ہے؟ بارش بادلوں میں سے برستی ہے، اور بادل بہت قریب اور نیچے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ طیارے جتنے اڑان بھرتے ہیں تو وہ بادلوں سے اوپر ہوتے ہیں، بادلوں کی چھتری نیچے ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ آسمان سے بارش برسی، جبکہ آسمان بہت دور ہے، کروڑوں میل دور ہے، اور بادل یہ قریب میں. یہاں تک کہ آپ ذرا ٹاور بن جائیں تو ہاتھ پہنچے آپ کا. لیکن اس کے باوجود کیا فرمایا جا رہا ہے؟ نزلنا من السماء ماء، من السماء ماء، آسمان سے ہم نے مبارک پانی اتارا، بادلوں سے اتارا ہے. بادل بہت قریب ہیں لیکن صرف یہ کہ آپ سے اونچے ہیں اور بلندی کی جانب ہیں. تو اس بلندی کی جانب ہونے کی وجہ سے، بجانب سماوات ہونے کی وجہ سے نام سما کرا دیا گیا. والاتصال سببا من هذا القبیل، اور فرماتے ہیں آگے پھر اس طریقے سے اتصال سبب ہی فرمایا اسی قبیل میں سے. ایک اتصال سبب بالمسبب ہے،
ایک اتصال الا بالحکم ہے، سمجھتے ہو؟ ایک اتصال الا بالمعلول اسے حکم بھی کہتے ہیں، اور ایک اتصال سبب بالمسبب ہے۔ تو آگے پھر دونوں کو بیان فرماتے ہیں۔ انواع الاتصال یعنی رشتے، تشبیہات، استعارات جو ہوتے ہیں عام طور پر، احدہما اتصال الحکم بالعلہ، ایک ہے فرمایا یعنی معلول کا، حکم سے مراد کیا ہے؟ معلول ہے، علت جب ہوتی ہے اور معلول بھی آ جاتا ہے تو اس پہ حکم آتا ہے، تو اس لیے اس کو حکم سے تعبیر کر دیا۔ ایک حکم کا اتصال علت سے، علت پائی جاتی ہے تو علت پہ علت جو ہے لازماً وہ اپنی تاثیر دکھاتی ہے، کیا کرتی ہے؟ اپنی تاثیر دکھاتی، اپنا عمل دکھاتی، تو جب عمل دکھائے بغیر نہیں رہتی کون؟ علت، تو اس لیے پھر وہ عمل جو وہ کر کے دکھلاتی ہے پھر اس کو نام دیا جاتا ہے حکم کا، جب سامنے آ جاتا ہے وہ عمل، وہ اثر، کیا کہتے ہیں اس کو؟ پھر اس کو حکم کہتے ہیں۔ اس لیے نیچے لکھا ہے تمہارے سمجھانے کے لیے الاثر المرتب بالعلہ، کہ اتصال ملک بالشراء، یہ پہلی قسم ہے، جیسے اتصال ملک شراء سے، تو فرمایا کہ آپ ایک چیز خریدتے ہیں، خریداری علت ہے، آپ جاتے ہیں اور خریدتے ہیں، کیا خریدتے ہیں؟ طالب مولی کیا خریدتا ہے؟ اس کی خریداری بڑی سے بڑی کیا ہوتی ہے؟ کیا خریدتا ہے؟ تسبیح خریدتا ہے، ٹوپی خریدتا ہے، مسواک خریدتا ہے، اور کوئی رومال خریدے گا، صوفی جی والا لال رومال خریدا ہے یا حاجی ملا ہے، کوئی حاجی صاحب نے دیا ہوگا، اور یا پھر اس طریقے سے کوئی نالین اپنے لیے خریدتا ہے، نالین تو اکثر مدرسے میں اس کے صندوقچے میں ہی ہوتا ہے، اور یہ مشا جو ہے مشق کر رہا ہوتا ہے پیادہ، کہتے اس میں عاجزی ہے، اس میں کیا ہے؟ عاجزی ہے، عاجزی ہے یا نہیں، لیکن بہرحال خطرہ ہے اس میں کہ نالین جو ہیں وہ چوری ہو جاتے ہیں، تو اس لیے یہ لاتے ہیں، اچھا ہے بارہ، تو اس کو تالے لگا کے رکھتے ہیں، جب گیٹ سے باہر جائیں گے پھر پہنیں گے، صحیح بات ہے، اندر کی دوڑ ساری کی ساری وہ ایسی ہو۔ خریداری، ایک طالب جی کی کیا خریداری ہو سکتی ہے، اس سے بحث ہو رہی ہے، تو کہتے ہیں یہ اس کا خرید لینا، خرید لینا کیا ہے؟ یہ فرماتے ہیں اس کی علت ہے، اور یہ بھی خریدنے جاتا ہے اور اپنی جیب کی توفیق کو دیکھتے ہوئے پھر یہ اس کے ساتھ بارگیننگ کرتا ہے ایک ٹوپی خریدنے میں، ٹھیک رہا ہے، آگے انشاءاللہ پھر گاڑی خریدے گا اس میں بھی اس طرح بارگیننگ کرے گا، ابھی فی الوقت جو ہے یہ خرید رہا ہے تو ایک ٹوپی خرید رہا ہے اور اس میں بات چیت چلا رہا ہے، آخرکار ان کا معاملہ یہ مصاحبت کا وہ کامیاب ہو گیا۔ جب یہ کامیاب ہو گیا اور گویا کہ تجارت کر لی، انہوں نے خرید و فروخت کر لی، اور اس نے اپنے پاس سے جیب میں سے مبارک محفوظ متبرک پیسے سکے نکال کے دے دیے اس کو، وہ بھی تسبیح پڑھ رہے تھے، صوفی کی جیب میں رہ کے کافی عرصے تک تسبیح سیکھی تھی، دے دیے، اور پھر یہ لے آیا جناب نے خاص ٹوپی لے آیا، تو وہ خاص ٹوپی جو لے آیا اب اس کا چہرہ مالک کہ اتصال الملک بالشراء، جب پیسے دے دیے اس نے اور یہ وہاں سے نکل آیا دکان سے، چلتا بنا، تو اب یہ اس کا مالک بن گیا یا نہیں؟ کیا خیال ہے؟ کوئی بھی شے آپ خریدتے ہو، مسواک خرید لی، پیسے دے دیے اور معاملہ بے باک کر دیا، کیا کیا؟ بے باک کر دیا، بڑے کاف کے ساتھ، چھوٹے کاف کے ساتھ نہیں، بے باک کر دیا، ختم کر دیا، پورا کر دیا، معاملہ مضبوط کر دیا، عربی یہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں معاملہ پورا کر لیا، ٹھیک ہے، دونوں کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، پیسے دیکھ لیا ٹھیک ہے، دوسرا کہتے ہیں مال ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ مضبوط
کہتے اے مولوی مضبوط، دوسرے بھی کہتے ہیں ہاں نام مضبوط مضبوط، ہاں یعنی ٹھیک کے معنی میں، اور پھر چل پڑتا ہے۔ تو بہرحال اس نے ملکیت والی شے مضبوط پکڑ لی اور مضبوط کا وظیفہ پڑھتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ ہاں تو یہ مالک ہو گیا نہیں کہ اتصال الملک بالشراء۔ تو دیکھیں شراکاری اس نے کر لی، جب شراکاری کر لی اس نے علت چلائی، اور یہ علت موجبہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ علت موجبہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس پہ یہ عمل مرتب ہو گیا، پیسے دے دیے اس نے، چیز پسند کر لی اور دے دیے اس نے، تو اب یہ مالک بن گیا، اپنے ہاتھ میں لے کر پیسے اسے دے کر اب اس میں مالکانہ تصرف کر سکتا ہے، خود استعمال کرتا ہے، اور یا اپنے کسی دوست کو عطیہ کرتا ہے، ہبہ کرتا ہے، مالک ٹھہرا کہ اتصال الملک بالشراء۔ اسی وجہ سے مالک بن جانے کو کیا کہتے ہیں؟ حکم بے کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایجاب قبول کو کیا کہتے ہیں؟ یہ رکنین ہیں۔ کیا ہے؟ ایجاب اور قبول کیا ہے؟ رکنین۔ شرط کیا ہے؟ ترازی۔ کیا ہے؟ شرط ترازی ہے۔ تو شرط ترازی ہے، اور اس طریقے ایجاب و قبول ارکان ہیں، اور اس طریقے سے ایجاب و قبول کو چلانا یہ علت ہے۔ کیا ہے یہ؟ جگانا، ان کو عمل میں لانا، حرکت میں لانا، استعمال میں لانا، یہ کیا ہے؟ یہ علت ہے۔ تو ارکان کو اس نے چلایا، ارکان کو حرکت دی، ارکان کو متحرک کیا، ارکان کو جگایا اور عمل میں لے آیا، اور عمل ان سے صادر کروایا۔ ایک کی زبان سے ایجاب کروا دیا، دوسرے کی زبان سے قبول کروا دیا، تو ارکان بھی ادا ہو گئے۔ اور یہ تحریک کس نے دی؟ یہ علت نے دی۔ کس نے دی؟ ہاں علت، وہ داعیہ جو پیدا ہوا کہ جناب میں یہ کام کر لوں۔ تو اس طرح تحریک دی ان ارکان کو علت نے، اور یہ ارکان ثابت ہو گئے، اہم قسم کے دو ستون ثابت ہو گئے عمود بے کے لیے۔ اور جب یہ سارا کام ہو گیا، علت متحرک ہوئی، اس نے تحریک دی اور اس کو آمادہ کیا، ایک کو کہ جناب یہ لفظ ایجاب استعمال میں لے آئے، دوسرے کو متحرک کیا کہ یہ لفظ قبول زبان پہ لے آئے، اور یہ دونوں ارکان ان لوگوں نے استوار کر لیے عقد کے لیے۔ تو اب علت بھی سامنے موجود، متحرک بولتی اور ارکان بھی موجود، تو تمام چیزیں جب پوری ہو گئی، شرط بھی موجود، بالتراضی راضی خوشی، تو آخر کار ایک حکم رہے گا، حکم کی ٹوپی لا کے رکھ دی جائے۔ تو یہ فرمایا حکم آ جائے گا کس صورت میں؟ مالکیت کی صورت میں، جب یہ مالک بن کے دکھلا دے گا اور ملکیت کا مظاہرہ کر لے گا، تو یہ اس نے معاملے کو حکم دے دیا۔ کیا دے دیا؟ حکم دے دیا۔ حکم کو یا معلول کو، اسی کا اظہار ہے۔ وَإِنَّهُ يُوجِبُ الْإِسْتِعَارَةَ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، اس میں قریب کا تعلق ہے علت معلول میں، علت میں اور اس پہ مرتب ہونے والے حکم میں کیا ہے؟ قریب کا تعلق، رشتہ داری ہے۔ جب قریب کا تعلق رشتہ داری ہے تو اس لیے دونوں میں سے ہر ایک کسی کو بھی لو اور دوسرا اس سے مراد لے سکتے ہو۔ اس لیے شراء کا لفظ بول کر آپ اس سے ملکیت مراد لے سکتے ہو۔ آپ کہو جناب میں نے کہا ان اشتریت ھذا فکذا، میں اگر خریدوں اس لونڈی کو تو یہ میں نظر کر دوں گا فلاں مقام پہ فلاں کام پہ، اور پھر کہتے ہیں یہ اشتراء سے میرا مقصد کیا تھا؟ ان ملک تو جب میں مالک بن بیٹھوں گا اس کو۔ اور کبھی اس نے بولا ان ملک تو، اور بعد میں کہتا ہے جناب ملکتو سے میرا مقصد کیا تھا؟ ان اشتریتھا، تو ظاہر اشتراء الگ چیز ہے، مالک بن جانا الگ چیز۔ تو آگے فرق بتاتے ہیں کہ دونوں میں فرق آ جائے گا۔ اشتراء میں اگر یہ قسطوار بھی خریدے گا تو یہ خریدار سمجھا جائے گا، 3 قسطوں میں خریدا، 5 قسطوں میں خریدا، 8 قسطوں میں خریدا ایک لونڈی کو، غلام کو، تو پہلی قسط جب اس نے ادا کر دی یہ مشتری ٹھہر گیا۔ شریعت کی زبان میں، شریعت کی نگاہ میں یہ فرق ہے۔ تو اگر قسم کھائی ہے تو قسم اس پہ لاگو ہو جائے گی، اور اگر کہا ان ملک
تو ملک تو یہ تب مالک کہلائے گا جب کل کے کل اس کے اعضاء و اجزاء کا مالک بن جائے. جس دن کتنا بڑا فاصلہ ہو گیا. ان ملک تو اگر اس نے کہا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جناب میں یہ 8 کی 8 قسطیں ادا کر کے اس کے بعد میں مالک بنوں گا, اس کے بعد یہ میری قسم یا نظر جاری ہوگی. یہ ہے تو کہتے ہیں اصولاً اب ان میں سے کیونکہ قریب کا رشتہ تعلق ہے, بہت ہی جوڑ اور پیار محبت ہے دونوں میں, تو اس لیے کہتے ہیں ہم میں سے کسی کا بھی نام لیے جائے اور دوسرے کو پکارا جائے, بلایا جائے یا مقصود بنایا جائے تو کر سکتے ہو. یہ دونوں نے اجازت دے رکھی ہے. وَإِنَّ يُوجِبُ الْإِسْتِعَارَةَ مِنَ الطَّرَفَيْنِ, لیکن آگے فقہا پھر فرق فرماتے ہیں. مقام تہمہ ہونے کی وجہ سے اشتراک بول کر اس سے ملکیت آپ نہیں لے سکتے. ہاں ملکیت بول کر اشتراک لے سکتے ہو. آگے فرماتے ہیں مقام تہمہ ہونے کی وجہ